رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال عز وجل قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے. بے شمار درود و سلام نبی آخرین صادق الامین رحمت العالمین سید المرسلین خاتم النبیین کثیر المعجزہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. عزیزان قدر، ذمہ داران اجلاس، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہوا کہ میں اور آپ اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کے یہاں جمع ہونے کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. بزم کا آغاز قرأت کلام پاک سے جناب حبیب صاحب نے کیا اور جس انداز سے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی دل چاہ رہا تھا کہ قرآن سنتے چلے جائیں سنتے چلے جائیں اور سنتے چلے جائیں. اللہ رب العالمین کا کلام یقیناً پتھر دلوں کو بھی نرم کر دیتا ہے، ایمان کی حلاوت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں درجات کو بلند کر دیتا ہے. اور جو آیتیں یہاں تلاوت کی جا رہی تھی قیامت کے منظر کو ہمارے سامنے بیان کیا گیا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہ کان کے پردے پھاڑ دینے والی جب قیامت آئے گی. یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھاگے گا اور اپنے
باپ سے بھاگے گا. کیا پتا چلا؟ نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, اپنی بیوی سے بھاگے گا, اپنی اولاد سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, ہر ایک کو ایسی فکر ہوگی کہ وہ اسی فکر میں مشغول ہو کر رہ جائے گا. اس دن بہت سارے چہرے ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ, کہ ان کے چہروں پہ سفیدی چھائی ہوئی ہوگی. ضاحکہ کسے کہتے ہیں؟ عربی داں ہی جانیں گے اس کے ترجمے کو. ضاحکہ کا ترجمہ اردو میں کرنا مشکل ہی نہیں, ناممکن ہے. اندر سے نکلنے والی خوشی, ٹوٹ کر نکلنے والی خوشی, خوشی کی انتہا والی خوشی. ضاحکہ مستبشرہ. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ, کچھ چہرے ذلیل و خوار بھی ہوں گے. ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضاحکہ مستبشرہ یہ چہروں میں مجھے اور آپ کو اٹھائے. میرے دوستو, آج کا جو موضوع ہے انسانی قتل ایک سنگین جرم. اللہ کی پناہ, آج بالخصوص میرے شہر کے جو حالات ہو رہے ہیں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے. میرے دوستو, جتنی مخلوق ہے ساری مخلوقات کا ایک اکیلا خالق اللہ ہے. یہ ہم سب کا ایمان ہے اور ساروں کا ایمان ہونا چاہیے. جو مانتے ہیں سو مانتے ہیں وہ ایمان والے, جو نہیں مانتے وہ اپنے خالق کے انکار والے. میں آج کے موضوع میں اختتام میں بتاؤں گا شہر حیدرآباد میں بالخصوص قتل در قتل کی وجوہات کیا ہو رہی ہیں, وہ کون سے اسباب ہیں جس پر ہم روک لگا کر یہ قتل کے سلسلے پر روک لگا سکتے ہیں. لیکن اس اسباب کو بتانے سے پہلے میں اس بات کو قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی پوری کوشش کروں گا کہ انسانیت کا قتل, ایک انسانی جان کا قتل, چاہے مسلمان کی جان ہو, چاہے کافر کی جان ہو, چاہے کسی کی جان ہو, بہت ہی سنگین جرم ہے. بغیر کسی سبب کے کسی کو قتل کر دینا, انسانی قتل ایک سنگین جرم ہے قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ. اور پھر ایمان والے کا قتل, یہ تو سب سے بڑا جرم ہے. دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہوئے بات کروں گا. سب سے پہلے میں بتا دوں, جب اللہ رب العالمین نے ملائکہ سے کہا, معاملہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, کہ میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. فرشتوں نے کیا کہا؟ اللہ انہیں کیوں بناتا ہے جو کیا کرتے ہیں؟ فساد مچاتے ہیں. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, خون بہاتے ہیں, قتل و غارت گری کرتے ہیں, فتنہ فساد مچاتے ہیں, زمین پہ غارت گری کرتے ہیں, لوگوں میں خون بہاتے ہیں, لوگوں کو قتل و غارت گری کرتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اور فرشتوں نے اتنا ہی نہیں کہا, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ, ہم ہیں نا تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے, تیری پاکی بیان کرنے کے لیے, تیری حمد بیان کرنے کے لیے. وَنُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, ہم تیری تعریف بیان کریں گے, تیری حمد بیان کریں گے. اللہ ہم ہیں نا. اللہ نے کیا کہا؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس سے بہت ساری باتوں کی ہمیں علم ملا کہ سب سے پہلے علم غیب کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. اور فرشتوں نے جو کہا تھا کہ یہ فساد مچائیں گے, قتل و غارت گری کریں گے, خون بہائیں گے, وہ اس بنیاد پر کہا تھا کیونکہ انسانوں سے پہلے جنات یہاں رہا کرتے تھے جو
اچھے جن بھی ہوتے ہیں، برے جن بھی ہوتے ہیں، امن والے بھی ہوتے ہیں، سلامتی والے بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، کفر کرنے والے بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو اللہ کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر قتل و غارت گری کرنا چاہتے تھے، فتنہ و فساد بپا کرنا چاہتے تھے، آپس میں لڑنا چاہتے تھے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فرشتوں نے کہا اللہ کیوں پیدا کرتا ہے ان کو جو قتل کریں گے، غارت گری کریں گے، فساد مچائیں گے، خون بہائیں گے، ہم ہیں نا تیری بندگی کرنے کے لیے. اللہ نے کیا کہا انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. اس میں انبیاء بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، نیکوکار بھی ہوں گے، ایمان والے بھی ہوں گے، میری بندگی کرنے والے ہوں گے، مجھے رو رو کر پکارنے والے ہوں گے، میری آیتیں سن کر دل سے گھبرا جانے والے بھی ہوں گے، مجھ سے بے پناہ محبت کرنے والے بھی ہوں گے، گناہ ہونے کے بعد ٹوٹ کر توبہ کرنے والے بھی ہوں گے، رونے والے بھی ہوں گے، گڑ گڑانے والے بھی ہوں گے، توحید والے بھی ہوں گے، ایمان والے بھی ہوں گے، میرے اولیاء بھی ہوں گے، میرے اطفیاء بھی ہوں گے، میری بات کو ماننے والے ہوں گے، میری آیتوں پہ چلنے والے ہوں گے، تقوی کا راہ اختیار کرنے والے ہوں گے، جہنم سے ڈرنے والے ہوں گے، جنت کے متلاشی ہوں گے، مجھے پکاریں گے، مجھے میرے لیے گڑ گڑائیں گے، بے پناہ مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اپنی جانوں کو میرے لیے لٹا دیں گے، اپنے مالوں کو میرے لیے لٹا دیں گے، اپنی اولادوں کو میرے لیے قربان کر دیں گے. اس میں ابراہیم بھی آئیں گے جو میری رضا کے لیے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس میں بے پناہ رسول، بے پناہ انبیاء اور بہت سارے صدیقین و شہداء آئیں گے. اللہ اکبر. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اور یہ معاملہ جب فرشتوں نے سنا تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی، حمد و ثنا بیان کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر فرشتوں نے اقرار کیا. اور پھر الغرض آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اللہ نے کہا سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سب سجدے میں گر گئے سوائے مردود کے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. کفر کرنے والوں میں وہ ہو گیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام سے اور ان کی زوجہ سے جنت میں رہو، جو چاہے کھاؤ، جیسے چاہے پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. ورنہ تمہارا شمار ظلم کرنے والوں میں ہو جائے گا، ظالموں میں سے ہو جائے گا. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. لیکن شیطان نے ان کو بہکا دیا اور وہاں سے نکلوا دیا. اور اللہ نے کیا کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کو دشمن ہو، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور وہاں سے فائدہ اٹھانا ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے اور ان کلمات سے توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہاں ایک من گھڑت واقعے کا رد بھی کر دوں، موضوع سے تعلق تو نہیں رکھتا لیکن مسلمانوں میں بڑی گمراہی ہے کہ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا، رو رہے تھے. آدم کو خیال آیا عرش کے نیچے میں نے ایک نام دیکھا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ دیکھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ہو نہ ہو یہ نام بڑا معزز ہے، بڑا مرتبے والا، بڑی فضیلت والا. یقیناً ہے، لیکن ایک واقعہ جو من گھڑت لوگوں میں بیان کیا گیا تو آدم علیہ السلام نے یہاں اللہ کی گستاخی ہو رہی ہے. اس واقعے میں واضح کروں گا، من گھڑت واقعہ بیان کیا. آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اللہ ہماری توبہ قبول فرما محمد کے وسیلے سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اے آدم تمہیں محمد کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ معاذ اللہ کو نہیں معلوم کہ آدم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے پتا چلا.
اللہ کی پناہ، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا اللہ پر تہمت، اتنا بڑا ظلم کہ اللہ پوچھ رہا کہ آدم تم کو کیسے معلوم ہوا؟ یعنی اللہ کو نہیں معلوم آدم علیہ السلام کہاں دیکھے؟ معاذ اللہ۔ اب اس واقعے کو، توبہ کے واقعے کو لے کر یہود کہتے ہیں عزیر کے وسیلے سے توبہ کی، نصارہ کہتے ہیں نہیں جی عیسیٰ ابن مریم کے وسیلے سے توبہ کی، اور رافضی کہتے ہیں نہیں جی پنجتن پاک کے وسیلے سے توبہ کی، بریلوی کہتے ہیں نہیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توبہ کی۔ یہ اپنے اپنے مولوی، اپنے اپنے ملا اپنی اپنی بات کہتے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، میں نے آدم کو توبہ کرنا سکھایا اور ان کلمات سے آدم نے توبہ کی، میں نے ان کی توبہ کو قبول کروا لیا۔ اب بتانا مجھے میرے بھائیو کہ میں اللہ کی مانوں یا تیرے ملا کی مانوں؟ لوگ ملا کی مان کر گمراہ ہو رہے ہیں، اور ہم اہل حدیث کہتے ہیں لوگو ہدایت چاہتے ہو، ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان ہو، جنت کی راہیں آسان ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے من گھڑت واقعات دین اسلام کو لے کر۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کو اس زمین پر بھیجا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو کوئی اس ہدایت کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، کس کی؟ قرآن کی، وحی کی، اللہ رب العالمین کے عرش سے نازل ہونے والی تعلیمات کی پیروی کرے گا۔ اور لوگو اولیاء اللہ کی معرفت اللہ یہاں بیان کر رہا ہے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہاں آیت پڑھتے ہو نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے ولی کون ہے؟ اس آیت کے بعد اللہ نے بتایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لانے کے بعد جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ نے اولیاء کی صفت کو واضح کیا، فمن تبع ہدایا، جو کوئی اللہ کی ہدایتوں کی پیروی کرے گا، ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان ہوگا، اور قرآن و حدیث کی جو اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ ہوں گے جن کو اولیاء کے اوصاف نصیب ہوں گے۔ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اللہ کا ولی نہیں۔ اللہ کا ولی وہ جو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے۔ میری گزارش ہے شیخ محترم اس مجلس میں تشریف فرما ہے شیخ ابو بکر حقانی حفظہ اللہ، کہ شیخ مجھ پر تھوڑا سا مہربانی کرے، اور شیخ یہاں اگر بیٹھیں گے تو مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوگی، ایک چیئر لگا دی جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین کفروا، اس آیت کے بعد اگلی آیت بڑی دلوں کو دہلا دینے والی آیت ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے، اپنے ایمان کو جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے، کفر کو واضح کرنے والی آیت ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ پھر جو کوئی انکار کرے، کفر کرے اللہ کی آیتوں سے، اولئک اصحاب النار، وہ ہوں گے جہنم والے، آگ والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ جو کوئی اللہ کی آیتوں سے کفر کریں گے، منمانی زندگی گزاریں گے، قرآن کو پس پشت ڈال دیں گے، اللہ کی تعلیمات کو کفر سے اپنی زندگی گزارنے لگ جائیں گے، اللہ فرماتا ہے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور پھر اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہی، قتل و غارت گری کرنے والے، فتنہ فساد مچانے والے، امن و سلامتی کو تباہ کرنے والے،
لوگوں کی جان لینے والے، حالات کے نظام کو درہم برہم کرنے والے، بدامنی پھیلانے والے، فتنہ پھیلانے والے، فساد مچانے والے، قتل و غارت گیری کرنے والے، کون؟ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہوا آدم علیہ السلام آئے، اولاد ہوئی، سب سے پہلا قتل انسانیت کا، حابیل کا قتل کس نے کیا؟ قابیل نے کیا۔ بھائی بھائی کا قتل، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا قتل کر رہا ہے۔ آئے دنیا میں، ہوا کیا؟ مفسرین بیان کرتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کیا اس قتل کی واردات کو۔ ہوتا یہ تھا، مفسرین بیان کرتے ہیں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، امام سعدی رحمہ اللہ، امام طبری رحمہ اللہ، دیگر مفسرین اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، آدم علیہ السلام کو بیک وقت ایک لڑکا ایک لڑکی حوا علیہ السلام سے اولاد میں ہوا کرتی تھی۔ لڑکا لڑکی ساتھ میں ولادت ہوتی تو یہ دونوں بھائی بہن بھائی دونوں آپس میں نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ پھر جو لڑکا لڑکی ہوتی تو یہ لڑکا اس لڑکی سے نکاح کرتا اور یہ لڑکا اس لڑکی سے نکاح کرتا، تو قابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نکاح ہونا چاہیے تھا حابیل کے ساتھ، حابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نکاح ہونا چاہیے تھا قابیل کے ساتھ، لیکن قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے انکار کر دیا کہ حابیل کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا، جو میرے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے منع کیا، دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال اللہ نے سنا دیا کہ ان لوگوں نے آدم علیہ السلام کے کہنے پر قربانی کی، قربانہ فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر دی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ کس کی قبول ہوئی؟ حابیل کی قبول ہو گئی، حابیل حق پر تھا، قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ تو قابیل نے کیا کہا؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تیرا قتل کر دوں گا، تیری جان لے لوں گا، اور وہی ہوا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر کر جان لے لی۔ سبب کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہوتے ہوئے حسد میں آ جانا، لالچ میں آ جانا، اور پھر بغض میں آ کر سگے بھائی کا قتل کر دینا۔ اللہ کی تعلیمات، حابیل کا قتل قابیل نے کیا، اور مفصل واقعہ تفاسیر میں موجود ہے، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان قتل کا گناہ قابیل کے اوپر جائے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں سب سے پہلے قتل کی ابتدا کی۔ اللہ کی پناہ۔ اور پھر علامت قیامت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب حرج کی کثرت ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حرج سے کیا مراد ہے؟ فرمایا گیا قتل قتل قتل، قتل کی کثرت ہوگی، قتل کی کثرت ہوگی۔ کیسے کیسے قتل ہو رہے حیدرآباد میں؟ حال ہی میں جو قتل ہوئے وہ گواہ تھا ایک قتل کا، اس لیے اس کا قتل ہوا، اور اس سے پہلے جو گواہ کا قتل تھا وہ کسی اور کے قتل میں شامل تھا۔ اب جرم ثابت ہوتا نہیں ہوتا وہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن قتل کے وجوہات دیکھو، یہ گواہ تھا، اس کو قتل کیا گیا کیونکہ وہ ایک قتل کا گواہ تھا، اس کا جو قتل ہوا تھا وہ کسی اور کے قتل میں ملوث تھا، وہ جس کے قتل میں ملوث تھا وہ کسی اور کے قتل میں ملوث تھا۔ قتل پہ قتل، قتل پہ قتل، انسانی قتل ایک سنگین جرم ہے۔ اللہ کی مخلوق کا قتل کرنے والوں، تم جس کا قتل کر رہے ہو، کسی کا باپ چھین رہے ہو تو کسی کو یتیم کر رہے ہو، کسی کا شوہر چھین رہے ہو تو کسی کو بیوہ کر رہے ہو، کسی کا بیٹا چھین رہے ہو تو کسی ماں کی گود کو اجاڑ رہے ہو، کسی کا بیٹا چھین رہے ہو، کسی کے باپ کا سہارا اجاڑ رہے ہو، کسی کا بھائی چھین رہے ہو تو بہن کو رسوا کر رہے ہو، کسی کا بھائی چھین رہے ہو تو بھائی کے گھر کو برباد کر رہے ہو۔ کبھی سوچا
ایک جان لینے والے نہ صرف رشتوں کے قاتل ہے بلکہ اللہ کی مخلوق کے قاتل ہے. تمہیں کس نے حق دیا؟ اللہ نے جان دی, اللہ نے زندگی دی, اللہ کے بندے کو قتل کرنے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلے نمازوں کا حساب لیا جائے گا, حقوق العباد میں قتل کا حساب لیا جائے گا. انسانی قتل ایک سنگین جرم. وہ بچوں کو یتیم کرنے والوں, وہ کسی عورت کو بیوہ کرنے والوں, اللہ کی قسم بد دعا لگے گی, دنیا بھی برباد ہو جائے گی, آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. انسانی قتل ایک سنگین جرم ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کثرت سے ہوگا اور اتنا قتل ہوگا کہ قاتل کو بھی پتہ نہیں چلے گا کیوں قتل کر رہا ہے, مقتول کو بھی علم نہیں ہوگا کہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے. اتنا قتل عام ہوگا. چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل ہو جا رہے ہیں. انہوں 10,000 روپے دینا تھا, فون بند کر لیے, سوئچ آف کر لیے, گھما رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ القاتل والمقتول فی النار. قاتل بھی جہنم میں جائے گا, مقتول بھی جہنم میں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, قاتل بھی جہنم میں, مقتول بھی جہنم میں, سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. صحابہ کو حدیث سمجھنے کے لیے وقت لگا. آج بھی کچھ حدیثیں ہیں جن کو سن کر سمجھنے کے لیے کچھ لوگوں کو وقت لگتا ہے, اہل علم کی صحبت میں بیٹھ کر حدیثوں کو سمجھ جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے گمراہ ہیں جو حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے, حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں. اور سب سے پہلے رسول اللہ کے فرمان کا, عدل کا, انصاف کا انکار کرنے والا خارجی تھا. کہا اعدل یا محمد, اے محمد عدل سے کام لو صلی اللہ علیہ وسلم. عمر کی تلوار نکل رہی تھی, اللہ کے رسول نے فرمایا عمر رک جا, اس کے اندر ایسے لوگ آئیں گے جو دین سے تیر جیسے کمان سے نکلتا ہے نکل جائیں گے, واپس نہیں آئیں گے, اور یہ خوارج ہوں گے اور یہ جہنم کے کتے ہوں گے. حدیثوں کا انکار کرنے والوں, کہیں تم خارجیت کی راہ پر تو نہیں جو رسول اللہ کی حدیثوں کا انکار کر کر جہنم کے کتوں کی راہ پر تو نہیں؟ معاذ اللہ. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, قاتل تو پتا چلا, مقتول کیسے جہنم میں؟ کرو گے حدیث کا انکار؟ نہ, صحابہ نے نہیں کیا, وضاحت طلب کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی دو مسلمان آپس میں تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اور لڑتے ہیں, قاتل بھی جہنم میں, مقتول بھی جہنم میں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, قاتل تو قاتل تھا, مقتول کا کیا قصور تھا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کی نیت پر تھا, اس کی بھی نیت قتل کی تھی, اس کی بھی نیت قتل کی تھی, اسی لیے یہ اس پر حاوی ہو گیا, اس کا ارادہ کمزور پڑ گیا, لہذا نیت کی بنیاد پر دونوں جہنم میں چلے گئے. صحیح بخاری کتاب الدیات باب قول اللہ ومن احیاہا, قرآن کی تفسیر میں یہ آیت آگے آ رہی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قاتل و مقتول کا حساب اللہ لے گا. آگے بتاؤں گا. اس حدیث کو واضح کرنے کے لیے ایک اور حدیث اس موضوع میں آنے والی ہے, توجہ میری طرف ہو. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 31 اور 32 میں, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. جس کسی نے کسی کو بغیر خون کے بدلے کے یا فساد روکنے کے علاوہ قتل کیا, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. ایک قتل کرنے والا اللہ فرماتا ہے ساری انسانیت کا قاتل ہے. اسلام میں ایک قتل کرنے والے کو ساری انسانیت کا قاتل قرار دیا گیا, اور پھر فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جو کسی ایک کی زندگی بچا لے گویا ایسا ہی ہے جیسے سارے انسانوں کی اس نے زندگی بچائی ہو.
اللہ اکبر. میرے دوستو کتنی بڑی فضیلت ہے. ارے انسان تو انسان کی جان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک بدکار فاحشہ زناکار عورت گزر رہی تھی. راستے سے ایک کتے کو دیکھا جو پانی کی پیاس سے بلک رہا تھا, تڑپ رہا تھا. اس کو اس پر رحم آیا, کنویں میں گئی, پانی اپنے موزے سے نکال کر اس کو پلاتی ہے. اللہ رب العالمین اس بدکار کے اس عمل کو دیکھتا ہے کہ ایک کتے کو پانی پلا کر جان بچانے پر اللہ اسے جنت کا وارث بنا دیتا. وہ انسانوں کا قتل کرنے والوں, وہ انسانوں کی جان کو جان نہ سمجھنے والوں, دین اسلام میں جانوروں کی بھی جان کی حفاظت کی ترغیب دی گئی ہے. بے گناہ لوگوں کا قاتل ساری انسانیت کا قاتل ہے. چاہے مسلمان کا قتل ہو, جا کر قرآن کے تفاسیر اٹھا کر دیکھ لو. اس آیت کے ضمن میں مفسرین کا اجماع ہے, چاہے مسلمان کا قتل ہو یا کافر کا قتل ہو, جو بھی ایک انسان کو ناحق کے قتل کرے گا وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے. چاہے مسلمان کی جان ہو یا کافر کی جان ہو, جو کوئی کسی انسان کی جان بچائے گا وہ اللہ رب العالمین کی مخلوق کی جان بچاتا ہے. وہ ایسا ہی ہے جیسے سارے انسانوں کی اس نے جان بچائی ہو. یہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات, یہ اسلام کی تعلیمات. تو یہ تو میں نے واضح کر دیا کہ کوئی انسان کو قتل نہیں کرے گا. اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. ایمان والوں کا قتل, یہ تو ساری انسانیت کے قتل کی بات قرآن نے کی. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. جو کوئی ایمان والا مومن قتل کرتا ہے, ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں وضاحت کرتا ہے کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ کسی حال میں اپنے مسلمان بھائی کا ناحق قتل کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے ایک ہونے پر اور میرے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہو اس کا خون بہانا حلال نہیں مگر 3 حالتوں میں. ایک, یا تو اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو, دوسرا شادی شدہ ہو کر زنا کرتا ہو. کتنے لوگ ہیں شادی شدہ ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ چکر, ان کے ساتھ چکر, ان کے ساتھ چیٹنگ, ان کے ساتھ چیٹنگ, برہانگی, فحاشی اور ریانیت. حد تو یہ ہے برہانہ ویڈیوز لے کر مسجدوں میں لوگ داخل ہوتے ہیں. اللہ کا ڈر نہیں, اللہ کا تقوی نہیں. یہ نگاہوں سے رب کا دیدار کی تمنا رکھنے والوں, اس دنیا میں اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا صرف شرمگاہ نہیں کرتی بلکہ نگاہوں کا بھی زنا ہوتا ہے. اور عریانیت, فحاشی, گندے ویڈیوز دیکھنے والے اپنے نگاہوں کا زنا کر رہے ہیں. موبائلوں میں کوڈ لگے ہوئے ہیں, سیکیورٹی کوڈ, پرائیویسی کہتے. کئی کی پرائیویسی؟ اللہ کے پاس ساری پرائیویسی ظاہر ہو جائے گی قیامت کے دن. نہیں مول صاحب پرائیویسی ہے, مہنگا موبائل ہے, دینا بیٹے موبائل. 1.5 لاکھ کا موبائل اللہ کی توفیق سے, کوئی کوڈ نہیں, کھولو سارے اپلیکیشنز اوپن. بیٹی کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے, دیکھتی نہیں ہے وہ اور بات ہے, پرمیشن نہیں ہے اس کو دیکھنے کا. بیگم کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے, کبھی ابو بھی لے لیتے ہیں. آج کتنے ایسے گھرانے ہیں جو موبائلوں کی گندگی سمائے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم کئی نوجوانوں کی جوانیاں داغدار ہو رہی ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو بزرگوں وقت پر بچوں کی جوانیوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے کہیں تمہاری اولاد کا ہاتھ ہو اور تمہارا گریبان ہو. کیوں بچوں کے نکاح وقت پر نہیں کر رہے ہو؟ اور جن کے نکاح ہو گئے کیوں بد کرداری میں ملوث ہو؟ دین اسلام نے رجم کی سزا رکھی ہے. شادی شدہ ہوتے پر زنا کرنے والے کو پتھروں سے مارا جائے گا یہاں تک کہ اس کے بدن سے اس کی روح جدا ہو جائے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا یہ کہ شادی شدہ ہو کر زنا کیا ہو، تیسرا مرتد. لیکن ان تینوں مسائل میں بھی دین اسلام نے عوام کو حق نہیں دیا قتل کرنے کا، رعایا کو حق نہیں دیا. ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام کسی سے واقع ہو جائے تو عوام کو قتل کا اختیار اللہ نے نہیں دیا، عوام کو قتل کا اختیار رسول اللہ نے نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم، عوام کو قتل کا اختیار دین اسلام نے نہیں دیا، بلکہ وقت کے جو حکمراں ہیں، وقت کے جو امام ہیں، ان کو شرعی نقطہ نظر سے ان کے حق میں وہ فیصلہ کرنے والے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی سے بھی کسی کا قتل کرنے سے منع کیا. غلطی کس سے؟ نیچے کوئی آدمی گزر رہا تھا، آپ نے پتھر اٹھایا، ہاتھ سے پتھر چھوٹ گیا اور اس کی جان چلے گئی. تیر نکال کر جو ہے نا آپ مزاح کر رہے تھے، چبھ گئی. صحابہ کو منع کیا کہ تم لوگ مسجد میں آؤ تو اپنے ہتھیاروں کو کور کر آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے کسی ایمان والے کو تکلیف پہنچے. ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص کافر پر حملہ کیا تو تلوار سونتی ہوئی تھی، اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن اس کی تلوار چل گئی اور اسے قتل کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ماجرا گیا تو پوچھا گیا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ فرمانے لگے اللہ کے نبی اس نے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، کہا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے ڈر کر کلمہ پڑھا تھا؟ اس نے گواہی دے دی تھی. قتل خطا یعنی غلطی سے بھی قتل کی اجازت نہیں. فرمایا تیرا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، محمد رسول اللہ اس معاملے سے بری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت میں قتل خطا کے احکام بیان ہوئے ہیں. قتل خطا کی کئی صورتیں ہو سکتی ہے، مثلا تیر یا پتھر مارا تو شکار کو تھا لیکن کسی مسلمان کو لگ گیا اور مر گیا. دوسری صورت یہ کہ کوئی چیز ماری تو عمدن تھی مگر مارنے والے کو ہرگز یہ گمان نہیں تھا کہ مارنے کی وجہ سے مر جاؤں گا، ہلکی سی ضرب سے بھی مر جاتے ہیں. تیسری یہ کہ بہت سارے معاملات ہیں تو مسلمان کو غلطی سے بھی نہیں مار سکتا ورنہ اللہ کے پاس اس کی بھی پوچھ ہوگی. یعنی کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے. لیکن آج بہت سارے لوگ قتل پر قتل کرتے چلے جا رہے ہیں. حجۃ الوداع کا موقع ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں دیگر صحابہ کرام، فرمایا جریر لوگوں کو خاموش کراؤ. لوگ خاموش ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں آپس میں مار کر کافر نہ بن جانا. قتل کرنے سے کفریہ عمل سے تشبیہ دی گئی مومن کے قتل کرنے کو. اور فرمایا صحیح بخاری کتاب الحدود کی حدیث ہے، کوئی بندہ جب زنا کرتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا، جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور جب قتل کرتا ہے تو اس حال میں کہ وہ مومن نہیں ہوتا. قتل خطا پر کفارہ یا دیت ہے، پکڑ ہے. خطا سے قتل ہو گیا. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ. جب کوئی مسلمان غلطی سے کسی کو مار دے تو وہ کفارہ یا دیت، یہ دونوں اس پر فقہی مسائل ہے. وقت مختصر ہے، یعنی غلطی سے بھی قتل ہو جائے تو اس پر کفارہ اور دیت ہے. میرے دوستو آگے میں آپ کو بتاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے عمدن قتل کے بارے میں کیا کہا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. سنا نا مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا. سنے مشرک ہمیشگی والی جہنم میں. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے جو کوئی کسی ایمان والے کو حسدن قتل کر دیتا ہے فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ اس پر اللہ کا غضب ہوگا.
علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما، اس پر لعنت ہوگی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کر رکھا گیا ہے۔ بہن بہنوئی کا، سالہ بہنوئی کا قتل کر دے رہا، بھائی بھائی کا قتل کر دے رہا، بیٹا باپ کا قتل کر دے رہا، چاچا بھتیجے کا قتل ہو جا رہا، بھتیجے چاچے کا قتل کر دے رہا۔ فَجَزَاءُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، اللہ نے اس آیت کو بیان کیا۔ قتل عمدن اور قتل مسلم، قتل کے بعد اب قتل خطا کے بعد قتل عمدن کا اس میں بیان ہوا ہے، اور اس کی سختی اور برائی انتہائی ہیبت ناک ہے۔ شرک کے بعد اگر کوئی سنگین جرم مانا گیا تو اللہ کے بندے کو قتل کرنا ہوگا۔ انسانی قتل سنگین جرم، اور یہ عمل کفر ہے میرے دوستو، اور یاد رکھنا یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے سنگین گناہ ہے۔ قتل خطا کے کفارے کی مختلف صورتیں ہیں، میں بات کو واضح مختصر کر رہا ہوں۔ قتل ناحق اور قتل عمدن کے بارے میں نے بتا دیا، ناحق قتل کرنا، عمدن قتل کرنا، دونوں کو واضح کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن 3 آدمیوں پر سخت غضبناک ہوگا۔ ایک وہ جو حرم میں الحاد کرنے والا، دوسرا اسلام میں طریقے جاہلیت کو تلاش کرنے والا، تیسرا ناحق کسی کا خون بہانے والا۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، غضبناک ہوگا اللہ ان لوگوں پر، اپنے غضب کو ظاہر کرے گا۔ اور پھر اس آیت کی تفسیر امام ترمذی نے کتاب التفسیر میں کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قیامت کے دن جب قتل کا حساب و کتاب ہوگا تو جو شخص قتل کیا گیا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اپنے سر کو اپنے ہاتھ میں لے کر آئے گا، کہے گا اللہ اس نے میرا قتل کیا، اللہ تو نے مجھے زندگی دی تھی، تو نے مجھے اپنا بندہ بنا کر پیدا کیا تھا، اللہ میں تیری مخلوق تھا، اللہ تو نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا، اس نے قتل کیا۔ اللہ پوچھے گا کہ تو نے کیوں قتل کیا؟ اللہ تعالیٰ غضبناک ہو کر پوچھے گا کہ کیوں قتل کیا گیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے قتل کیا، تیری عزت کے لیے قتل کیا۔ اللہ فرمائے گا پس یہ میری راہ میں ہے، لہٰذا اس مسئلے کو خارج کر دیا جائے گا۔ دوسرا مقتول آئے گا، اپنے قاتل کو پکڑے ہوئے لائے گا اور کہے گا اللہ تیرے عزت کی قسم، اللہ اس نے مجھے قتل کر دیا۔ قاتل کا گناہ اپنے سر لیے گا، اور وہ شخص جو قاتل ہوگا قتل کا گناہ اپنے سر میں لے گا اور اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ جہنم کے گڑھے میں چلتا چلا جائے گا 70 سال گرتے وہ جہنم کی تہہ میں پہنچے گا۔ جس نے ناحق کے قتل کیا، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، اللہ کی پناہ۔ میں بتاؤں گا آخر میں کیوں قتل عام ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ دنیا میں توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، معافیاں مانگ لو، چاہے قتل کیا ہو یا شرک کیا ہو، اللہ سے توبہ کر لو۔ 99 قتل کر بنی اسرائیل کا آدمی نکل پڑا، 100ویں شخص کے پاس گیا، کم علم تھا، کہا کیا اللہ میرا گناہ معاف فرمائے گا؟ نہیں جی تم نے تو بہت بڑے گناہ کیے۔ اس نے کہا تجھے مار کر سنچیری پوری کر دیتا ہوں، 100 قتل۔ پھر توبہ کی نیت سے آگے بڑھا، اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی۔ بڑی مشہور حدیث آپ نے 12 سنی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا وارث بنا دیا۔ سچی پکی کھری توبہ لے کر وہ نکلا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندے اللہ سے توبہ کریں، روئے، گڑ گڑائے، معافیاں مانگے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا انہو هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، رو گڑ گڑاؤ، اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگو، بے شک تم اللہ کو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا پاؤ گے۔
معافی مانگو. کتنے نوجوان بد کرداری میں مبتلا ہے, معافی مانگو, وقت پر نکاح کر لو. آج کئی جوانیاں داغدار ہو رہی ہیں, انٹرنیٹ کی تباہی بربادی موبائل فونوں نے تباہ و برباد کر کر رکھ دیا ہے. تو میں کہہ رہا تھا بڑی سخت سزا ہے, اللہ سے توبہ کر لو, اللہ سے معافیاں مانگ لو. اب میں آؤں گا کبیرہ ترین گناہ, بخاری و مسلم کی متفقن علیہ روایت, سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا, اس کے بعد دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا, تیسرا ناحق کسی کو قتل کرنا. انسانی قتل ایک سنگین جرم, اگر آسمان و زمین والے ایک ایمان والے کے قتل میں شریک ہو تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا. ایمان والے کا قتل, خون مسلم کی اتنی اللہ کے یہاں اہمیت ہے. تو میرے دوستو, میں نے واضح کر دیا قتل ناحق بھی جائز نہیں, عمدن بھی قصدن بھی. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں, کن وجوہات کی بنیاد پر معاشرے میں قتل و غارت گری عام ہو رہی ہے. بہت ہی مختصر وقت میں بات کو واضح کر کر ختم کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلا جو قتل ہوا, قابیل نے حابیل کا قتل کیا. اس کا جرم یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا. جو لوگ دین اسلام سے دوری اختیار کرتے ہیں, ایسے ہی لوگوں کو ہم دیکھیں گے قتل و غارت گری, فتنہ و فساد زمین پہ بپا کرنے والے ہوں گے. کیونکہ اسلام امن کا مذہب, سلامتی کا مذہب, مظلوموں کو بچانے کا مذہب. لوگ مظلوموں کی مدد کی بات کرتے ہیں, اسلام تو ظالم پر بھی مدد کی بات کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ ظالم کی بھی مدد کرو, مظلوم کی بھی مدد کرو. فرمایا یا رسول اللہ, آپ پر ہمارے ماں باپ قربان, مظلوم کی مدد تو پتا چلا, ظالم کی مدد کیسے کریں؟ کہا اسے ظلم کرنے سے روک دینا, ظالم کی مدد کرنا. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. وہ کیا جانے جنہوں نے اسلام کو دیکھا ہی نہیں, جانا ہی نہیں. دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ابتدا نہیں ہوئی, بلکہ دین اسلام روز اول سے ہے. جب سے آدم و حوا ہے, جب سے دین ہے, تب سے اسلام ہے. ہر نبی, ہر رسول دین اسلام کی تعلیمات لاتے گئے. دین اسلام مکمل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں. میں نے میرے موضوع کے ابتدا میں وہ آیتیں پڑھی, قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو کوئی آسمانوں سے نازل کردہ ہدایتوں کی پیروی کرتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, اولئک اصحاب النار, یہی جہنم والے ہوں گے, ہم فیہا خالدون, یہی جہنم میں ہوں گے, یہی مشرک ہوں گے, یہی کافر ہوں گے. جو اللہ سے وفا نہیں کر سکا وہ لوگوں کا کیسے وفادار ہو سکتا؟ جو خالق کا نہیں ہو سکا وہ مخلوق کا کیسے ہو سکتا؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ قتل و غارت گری مچائے گا اس زمین پر. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ فتنہ اور فساد مچانے والا ہوگا. لہذا اگر ساری انسانیت امن چاہتی ہے, سلامتی چاہتی ہے, انتی چاہتی ہے, تو ایک اکیلے خالق پر ایمان لا کر سب کو آپس میں محبتوں کو قائم کرنا ہوگا. مشرک کبھی محبت قائم نہیں کر سکتا, وہ تو اپنے خالق کا ہی غدار ہے. اور میں دوسری وجوہات بتاؤں آپ کو کیوں قتل عام ہو رہا ہے. میں نے بتایا کہ شرک سب سے بڑا گناہ, اس کی وجہ سے قتل و غارت گری عام ہو رہی. دین اسلام کی تعلیمات سے لاشعوری, اس وجہ سے بھی قتل و غارت گری عام ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی آپ پر وحی کا نزول ہونے سے پہلے عرب کے لوگ آپس میں اتنی قتل و غارت گری کیا کرتے تھے, کسی کا اونٹ اگر کسی کی چراگاہ میں آ جاتا تلواریں
نیاموں سے نکل آتی، اتنے قتل ہوتے، یہ قتل کا سلسلہ ان کی نسل در نسل چلا کرتا تھا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک خالق، ایک اکیلے اللہ کی توحید پر جمع کیا، یہ اتنے محبت کرنے والے ہو گئے، ایک دوسرے پر جانیں نچھاور کرنے والے ہو گئے. مہاجر جب آئے انصار کے پاس، انصار نے کہا تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو، تم مسلمان ہو، میرا اتنا مال ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا، میرے یہ مکانات ہے، آدھے تمہارے آدھے میرے، میرے 2 بیویاں ہیں، تجھے جو پسند آئے نگاہ اٹھا کر دیکھ لے، طلاق دے دوں گا، تو اپنے نکاح میں لے لینا، میرا سب کچھ تجھ پر قربان. محبتوں کا سیلاب امڑ آیا. قتل و غارت گیری کرنے والے جب توحید پر آ گئے. تاریخ اٹھا کر پڑھو، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلمین نے بھی تاریخ لکھی ہے. شیخ عام طور پر بیان کرتے ہیں اپنے خطابوں میں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کون سی کتاب ہے شیخ؟ وہ جو 100 آدمی ایک کرسچن نے لکھی تھی جی، دنیا کے گریٹسٹ آدمیوں پر کتاب لکھی گئی مائیکل ہارٹ نے، اور نمبر 1 کس کو اس نے رکھا؟ ساری تحقیقات کے بعد، ساری ریسرچ کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی بیان کرتے ہیں. میں نے شیخ سے سنا بارہا، اور الحمدللہ بہت بڑا آپ کی خدمات شہر حیدرآباد پر اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خدمات لی ہے. جب علماء کی تعداد کم تھی، گھر گھر پہنچ کر، بستی بستی پہنچ کر، محلہ محلہ پہنچ کر آپ کے دروس سے لوگوں نے استفادہ کیا، اور جو آپ کے دروس میں ہوا کرتے تھے آج وہ علماء ہیں، وہ دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں. اللہ شیخ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میرے دوستو، میں کہہ رہا تھا کہ جو لوگ دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں، یہی معاشرے میں قتل و غارت گری کا سبب بن رہے ہیں. اسی طرح سے تیسرا اہم سبب، اللہ تعالیٰ کے غضب سے لاپرواہ ہو کر آخرت کی فکر نہیں کرنا. کیوں ہو رہا قتل؟ کیونکہ قیامت کے دن کی فکر نہیں ہے، جہنم کے عذابات کی فکر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. اسی طرح مفلسی سے بھی لوگ اپنی اولادوں کو قتل کر رہے ہیں. کچھ لوگ تو توکل ہے اللہ پر، پھر کیوں فیملی پلاننگ کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے. نحن نرزقهم وإياكم، ہم تمہیں رزق دینے والے ہیں. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، بے شک قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. اولادوں کو بھی قتل کرنے والے بدبخت معاشرے میں موجود ہے. مفلسی کے ڈر سے اولادوں کو لے کے کود جا رہے، فیملی پلاننگ کر رہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں ہے. اللہ رزق دینے والا ہے. اگر اللہ پر توکل ہو جائے، ایک انسان کتنا بھی ڈپریشن میں چلا جائے لیکن وہ خودکشی نہیں کر سکتا. دین اسلام کی یہ تعلیمات ہے میرے دوستو. اسی طرح سے جو قتل کا سبب بن رہا ہے، میاں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے، بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی. دین اسلام کی کیا تعلیمات! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے سختی سے منع کیا. کتنے مرد ہیں جو کمزور بیویوں کو چہرے پر مارتے ہیں، پھر انہیں اپنے بھائی کو بلاتی، ادھر سے سالہ آستینہ اڑا کے آ جاتا، ادھر سے بھونئی کے دوستاں آ جاتے، آپس میں قتل و غارت گری پھیل جاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، بیویوں کا دل رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیڑے بنا کر دے رہے ہیں. سیدہ صدیقہ فرماتی ہے رسول اللہ امام کائنات روٹی کے پیڑے بنا کر دیتے اور میں روٹیاں سیکا کرتی تھی. آج کوئی شوہر تھوڑا سا وقت باورچی خانے میں بیوی کے ساتھ گزار لے، بدبختانہ جملے کہتے ہیں کہ بیوی کا غلام ہو گیا. معاذ اللہ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی, رننگ کا مقابلہ کرو گی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ام المومنین مسکراتے ہوئے دیکھتی ہیں. پہلے صحابہ اکرام کو بھیج دیتے اللہ کے نبی جاؤ مجھے اور میری عائشہ کو تنہا چھوڑ دو. صحابہ نکل جاتے ہیں, سفر سے واپسی ہے, کہا عائش میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ سیدہ صدیقہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ, اللہ کے رسول دوڑ لگا رہے ہیں اپنی بیوی کی دل جوئی کے لیے, رسول اللہ دوڑ لگا رہے ہیں, سیدہ صدیقہ دوڑ لگا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی زوجہ کو ام المومنین مومنوں کی ماں کو خوش کرنے کے لیے اپنی رفتار دھیمی کر دیتے ہیں. سیدہ صدیقہ آگے بڑھ جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ میں جیت گئی, میں جیت گئی, میں جیت گئی. وقت گزرتا ہے, سالوں بیت جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک مرتبہ فرماتے ہیں عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ سیدہ صدیقہ فرماتی ہے ہاں یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ رہے ہیں, ام المومنین دوڑ رہی ہے. اس بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صدیقہ سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں عائشہ ہم نے تم سے اس ہار کا بدلہ آج لے لیا ہے. سبحان اللہ. ہم تو قیدی سمجھتے ہیں, ہم تو نوکرانی سمجھتے ہیں, ہم تو غلام سمجھتے ہیں. مسجد نبوی کے بازو میں حجرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, باہر کی جانب دروازہ. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ حبشیوں کا کھیل دیکھو گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ حبشیوں کا کھیل دیکھو گی؟ سیدہ صدیقہ فرماتی ہے یا رسول اللہ دیکھوں گی. یہ اس طرح سے دروازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگا دیتے ہیں. سیدہ صدیقہ پردہ کیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کاندھے مبارک پر اپنی تھوڑی رکھ دیتی ہیں اور حبشیوں کا کھیل دیکھ رہی ہے. وقت گزر گیا, بے انتہا وقت گزر گیا. اللہ کے نبی نے سیدہ صدیقہ کی طرف دیکھ کر کہا عائشہ بس؟ کہا اللہ کے نبی نہیں اور تھوڑی دیر دیکھوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے ہیں اور عائشہ صدیقہ کھاندے مبارک پر ٹھوڑی رکھ کر دیکھ رہی ہے. جب معاملہ ختم ہوا سیدہ صدیقہ نے فرمایا مجھے حبشیوں کے کھیل سے کیا لینا دینا, مجھے حبشیوں کے کھیل سے کیا لینا دینا. صدیق کی بیٹی تو اس بات پر فخر کر رہی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر میرے لیے کاندھا لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے. ہم اپنی بیویوں کے لیے اتنا بیان سن رہے ہو, ایک حدیث اور بیان کروں گا, وہ جا کے گھر میں عمل کرو. جو شادی شدہ ہیں, جو نہیں ہے ماں کو والد پر عمل کرو, اور جو نہیں ہے پہلے نکاح کرو یہ حدیث پہ عمل کرنے کے لیے. صحابہ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کو اپنے ہاتھوں سے لقمہ کھلا دینا رب کی رضا کا سبب بنتا ہے. صحابہ اٹھتے ہیں, گھروں کی طرف لپکتے ہیں اور بیوی کو لقمہ بنا کر کھلاتے ہیں اور یہ حدیث سناتے ہیں. راوی حدیث بھی حدیث سناتے ہیں, اپنی بیوی کو گھر جا کر لقمہ کھلاتے ہیں. عمل کرو جا کر, آج دیکھنا محبتیں پیدا ہو جائیں گی. میاں بیوی میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی. میاں بیوی کی قدر نہیں, بیوی اونچی آواز سے بات کر رہی, اتنا فتنہ فساد ہو جا رہا, لڑائیاں جھگڑے ہو جا رہے. جہیز ڈوری, پورے مفصل واقعے کو نہیں بیان کروں گا. فیس بک پر جب اس پوسٹ کو شیئر کیا آج کے پروگرام کے, تو ایک بھائی نے کمنٹ کر کر بتایا سب سے پوش علاقہ حیدرآباد کا ہائی ٹیک سٹی کونڈا پور گچی بولی کے علاقے میں قتل کی واردات انجام ہوئی. پچھلے کچھ دنوں پہلے ایک آدمی نے ایک حاملہ عورت کو قتل کر دیا. جہیز اس کا سبب بنا. تفصیلی واقعہ ہے. اس عورت کا شوہر باہر تھا, کسی اور نے اس کو قتل کیا, اس کو جہیز نہیں ملا, اس نے اس کا غصہ اس پہ نکال دیا. کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے. لیکن ایک معصوم اس کے اندر پل رہا تھا, اس نے قتل کیا. انسانی قتل, قتل کے اندر معصوم کا قتل, اللہ کے پاس حساب ہونے والا ہے. دنیا والے کیا انصاف کریں. قتل میں اتنے انسان وحشی ہو گئے, جانور سے بدتر حالت ہو چکی ہے قتل کے معاملے میں. میاں بیوی کے اور قتل کے اسباب عہدے, میں بڑا, میں, میرا چلنا,
میرے سامنے کوئی نہیں دکھانا، اپنے استینا اونچے رہنا، اپنے ڈنڈا فٹ رہنا، اپن روڈی، اپن پہلوان. اللہ کی قسم قیامت کے دن سارے ذرے ذرے کا حساب اللہ لینے والا ہے. تم اللہ کی مخلوق پر اپنی زبردستی نہیں چلا سکتے. اللہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ حساب لینے کے لیے تمہیں اللہ کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا. عنایت قتل کا سبب بن رہی ہے، امانتوں کو ضائع کر دینا، اس کا قرض لے کے گھما رہے، موبائلاں بدل لے رہے، نمبراں سوئچ آف کر لے رہے. کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مخروس کا جنازہ لایا گیا، پوچھا کیا کوئی اس کو، کیا یہ شخص کسی کا قرض باقی ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا قرضہ دینا تھا. فرمایا میں اللہ کا رسول اس کی جنازہ نہیں پڑھ سکتا، تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو. دوسرے صحابی پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے حبیب ہمارے اس مسلمان بھائی کا قرضہ میں ادا کرنے کی ضمانت لیتا ہوں، آپ اس کی جنازہ پڑھا دیجئے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی. آج قرض لے کر لوگوں کو ستانے والوں، اپنی چپلوں کو گھسانے والوں، وہ بیچارہ قرضہ دینے والا اتنا مجبور ہو جا رہا، توبہ کر لے رہا زندگی میں کسی کو قرضہ نہیں دوں گا بول کے، اور اس پہ پل کے جا رہے، اس کو ڈرا رہے، اس پہ اپنی نظروں کو، اپنی آوازوں کو، بدتمیزیوں کو، بد اخلاقیوں کو اس پہ کیسا کر دے رہے. بدلے میں قتل و غارت گری، فتنہ فساد. اس کے علاوہ دھوکہ دہی، غصہ ایسی چیز ہے دین اسلام نے غصے کو حرام قرار دیا. تمہیں غصہ آ جائے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، پانی پیو، وضو بناؤ، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بسجود ہو جاؤ. شیطان تمہیں ورغلا رہا ہے. حسد کی وجہ سے قتل و غارت گری. انہوں اتنے زمینہ لے لیے، انہوں اتنے گھرہ بنا لیے، انہوں کئی کو کار میں پھر رہے، انہوں ان کے پاس کہاں سے آیا، انہوں فقیر تھے، انہوں امیر کیسے ہو گئے. حسد، غیبت، پلان تمہارے بارے میں بول دیا، ختم، پلان استینا چڑھا کے چلے آ رہے. غیبت سگے مردار بھائی کی ڈیڈ باڈی سے گوشت کھانے کے برابر ہے. غیبتیں کرنے والوں جس کی سمجھ میں آئے اس کی کال ریکارڈنگ کر کے وائرل کر دے رہے. تم لوگوں کی عزتوں کو نیلام کرو گے، اللہ قیامت کے دن تمہاری عزت پر سے پردہ اٹھائے گا. تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو گے، اللہ قیامت کے دن تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. کال ریکارڈنگ وائرل کر رہے ہیں، ان کی کال ریکارڈنگ، ان کی کال ریکارڈنگ. بے حیائی. ایک لڑکی کالج کو جا رہی ہے، کتنے حیدرآباد کے پارک ہے جو کالجوں کو اور اسکولوں کو بنک مار کر اپنی جوانیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. معاملہ جب اوپن ہوتا ہے تو لڑکی کا قتل، لڑکی کے بھائیاں لڑکے کا قتل و غارت گری کا سیلاب امٹ پڑا ہے. کیوں بے نکاح کے لڑکے لڑکیوں کو پروان چڑھا رہے ہو؟ نہیں جی ابھی پیروں پہ نہیں ٹھہرا، 2-2.5 سال میں ٹھہر جاتے. نہیں بچے پیروں پہ، ابھی کب ٹھہرنا؟ نکاح کر دو، اللہ برکت دے گا. بیوی کو ودائی بعد میں کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر کے ودائی بعد میں بھی کی جا سکتی ہے. نکاح ہو گیا تو کیا ہوتا، انہوں بھی کالج کو جاتے، بیگم کو کالج چھوڑ لیتے، اپنے کالج کو جاتے. آتے وقت کیا کرتے، بیگم کو پک اپ کر لیتے، لاتے. بھائی کو بھی ٹینشن نہیں، باوا کو بھی ٹینشن نہیں، شوہر کے ساتھ جا رہی، شوہر کے ساتھ آ رہی ہے. نہیں کر کے چھوڑے، جوانیاں داغدار. حیدرآباد کے پارکوں میں جا کر دیکھ لو، اللہ کی قسم سب سے زیادہ برخوں کی تعداد ہے. یہ برخے مسلمانوں کے گھروں کے برخے ہیں. وقت پر نکاح نہیں کرنے والوں جوانیاں داغدار ہو رہی ہیں، جوانیاں تباہ برباد ہو رہی ہیں، نسلیں تباہ ہو جائے گی. نسلوں سے اللہ دینداری ختم کر دے گا. نہ امام بخاری کے اوصاف کے آئیں گے، نہ ابن تیمیہ کے اوصاف کے آئیں گے. اسی لیے تو ماں بول رہی مول صاحب بچے کو کھانا کھلائیں گے، بولے تو نہیں کھا رہا. جب تک موبائل فون میں گانے نہیں لگائے بچہ کھانا نہیں کھا رہا. پہلے مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بچوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے.
آج بچے پہ ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں, اسکول جا کے جونی یس پپا سیکھ کے آ گیا تو سینہ چوڑا ہو جا رہا, لیکن کبھی بچوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اللہ کی توحید, وہ توحید جس کو سارا پانی سیاہی بنا دیا جائے, سارے درخت قلم بنا دیا جائے, سب کچھ ختم ہو جائیں گے, اللہ کی حمد و ثنا کا حق ادا نہیں ہوگا, وہ سکھائی ہے. کتنی دیر ہمارے بچے توحید بیان کرتے ہیں جی, کتنی دیر, 99 نام اللہ تعالیٰ کے. کبھی کمپٹیشن رکھا, 5 سالہ بیٹی ہے, میں نے کہا بیٹی 99 نام اللہ کے یاد کر دینا, تجھے سونے کی بالیاں دلاؤں گا. ماشاءاللہ آدھے سے زیادہ یاد ہے, پوچھ سکتے ہیں, میرے ساتھ موجود ہے. اس کی چھوٹی 3 سال کو بھی اس نے یاد دلا دیا. اب دونوں میں مقابلہ ہے, جو پہلے یاد کریں گے اس کو پہلے سونا ملے گا. ہزاروں لاکھوں روپے بھی دنیاوی تعلیم پہ خرچ کرنے والوں, کبھی اپنے گھروں میں, اپنے خاندانوں میں اللہ کی توحید کے لیے بھی کمپٹیشن رکھ لیا کرو. میں کہہ رہا تھا بے حیا نسلیں ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے قتل و غارت گری عام ہو رہی ہے, صلہ رحمی نہیں ہے, قطع تعلق ہے, بد اخلاقی ہے. قتل تو قتل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو گالی دینے سے بھی منع کیا. مسلمان تو مسلمان, کافر کو بھی گالی دینے سے دین اسلام منع کرتا ہے. بہت سارے واقعات ہیں, وقت ہو چکا ہے, بے رحم اور پتھر دل ہو چکے ہیں, اللہ کا ڈر اور خوف نکل چکا ہے. لہٰذا میرے دوستو, اگر آپ چاہتے ہو یہ قتل و غارت گری ختم ہو جائے تو لوگوں میں دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا پڑے گا. یہ میڈیا والے بھی سنسنی خیز قتل بول کے لوگوں میں ڈر, خوف, سنسنی پھیلا رہے, حل نہیں بتا رہے. حل کیا ہے؟ جس اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے اس کی فرما برداری میں آ جاؤ, امن آ جائے گا, سلامتی آ جائے گی, فتنہ فساد ختم ہو جائے گا, قتل و غارت گری مٹ جائے گی. اللہ کی قسم, اس زمین پر, اللہ کی زمین پر قسم ہے رب کعبہ کی, جہاں توحید والے بستے ہیں وہاں قتل کا ریشو نہیں ہے. کیا شیخ, عرب جو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں وہاں کسی کی مجال ہے کہ کسی کو قتل کر سکے؟ سبب کیا ہے؟ ایک خالق کو, ایک اللہ کو ماننا, اس کی برکتیں ہیں کہ قتل و غارت گری, فتنہ فساد نہیں ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کی توحید پر آ جاتے ہیں, انسان تو انسان, حیوانات کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے ہیں. ارے دین اسلام نے, میں نے بتایا, ایک کتے کو پانی پلانے پر ایک فاحشہ کو جنت کا وارث بنا دیا گیا. یہ تو جانور تھے, نباتات. دین اسلام بلا وجہ درختوں کو بھی کاٹنے سے منع کرتا ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ رب العالمین کی تعلیمات ہے. لیکن آج ایک شخص کا قتل کر کر ایک شخص کو باپ سے محروم کیا جا رہا ہے, بچوں کو یتیم بنایا جا رہا ہے, بھائی کو بہن سے محروم کر دیا جا رہا ہے, اولادوں کو یتیم کیا جا رہا ہے, بیوی کو بیوہ کیا جا رہا ہے. یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی پکڑ کرے گا. ایک چڑیا کو بھی زندہ رہنے کا پورا حق دین اسلام دیتا ہے, عدل و انصاف دین اسلام دیتا ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا, ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں, زیادتی نہیں, یہ اسی وقت ہوگی جب لوگ اللہ کی توحید کی طرف آئیں گے. کیونکہ قیامت کے دن تمام مخلوقات کو ایک دوسرے سے قصاص لے کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتیٰ کہ بغیر سنگ والی بکری کو سنگ والی بکری سے قصاص لیا جائے گا اور چیونٹی کا بدلہ چیونٹی سے لیا جائے گا. مسند احمد میں یہ حدیث ہے. کون سی دنیا کی تعلیمات ہے جو اس طرح سے تعلیم دیتی ہے؟ کہاں پر فتنہ و فساد ختم ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین جو ساری انسانیت کا خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, داتا بھی ہے, حاجت روا بھی ہے, مشکل کشا بھی ہے, اس ایک اکیلے اللہ کی وحدانیت پر آؤ گے, دنیا میں امن و سلامتی ہو جائے گی, فتنہ و فساد قتل و غارت گری ختم ہو جائے گی, جہنم کا ڈر آئے گا,
جنت کی طلب آئے گی، امن سلامتی سکون ہو جائے گا، توحید پر آؤ گے، گناہوں سے معافیہ مانگو گے، جنت کے وارث بنا دیے جاؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ معاشرے میں قتل و غارت گری، فتنہ و فساد کو مٹا دینا، اللہ امن و سلامتی کو دین اسلام کے ذریعے عام کر دینا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے والے بنے۔ اللہ سارے انسانوں کی اے اللہ ناحق قتل کو اے اللہ ساری انسانیت سے اس فتنے کو، اس جرم عظیم کو مٹا دینا۔ اللہ سارے عالم کے بالخصوص مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا۔ اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا۔ اللہ ہم تمام کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمانا۔ اللہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں بے نکاح ہے اللہ ان کے نکاحوں میں آسانی عطا فرمانا۔ اللہ چہرے نبی جیسے چہرے بنا لینے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ جوانیوں کو بے داغ رکھ کر دلہا اور دلہن بننے کی توفیق عطا فرمانا۔ قسم ہے رب کبریا کی، جو اپنی جوانیوں کو بے داغ رکھ کر دلہا دلہن بنتے ہیں ان کے نکاح میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے، اور وہ خوشیاں، وہ سلامتی، وہ امن پیدا کر دیتا ہے۔ جو بیوی کے لیے شوہر سکون بن جاتا ہے، شوہر کے لیے بیوی سکون بن جاتی ہے، لیکن جو لوگ نکاح سے پہلے اپنی جوانیوں کو داغدار کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمانا، وقت پر نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ قتل و غارت گری، فتنہ و فساد کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ جہیز جوڑے جیسی لعنت کو ہم سے دور کر دینا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمانا، وراثت میں اے اللہ حق و عدل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا۔ اللہ ہم تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرمانا۔ اللہ بزرگوں کو توفیق عطا فرمانا کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے نکاح وقت پر کرا دے۔ اے اللہ ہم تمام کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دینا۔ اللہ جب تک زندہ رکھنا، دین اسلام کا خادم بنا کر زندہ رکھنا، اور جب موت عطا فرمانا اسی دین کی خدمت میں موت عطا فرمانا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔